السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات وارثین کے احوال یاد کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ ہاں، پڑھ کے آیا کیجئے اور مطالعہ جو کر کے آیا کیجئے روزانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم لوگوں کی گفتگو چل رہی تھی پوتی کے سلسلے میں کہ پوتی کے احوال 6 ہیں۔ پوتی 1 ہو بیٹا نہ ہو تو نصف ملے گا، پوتی 2 یا 2 سے زیادہ ہو، بیٹا نہ ہو اور بیٹی بھی نہ ہو، بیٹا بیٹی نہ ہو اور پوتی 1 ہو تو نصف ملے گا، بیٹا بیٹی نہ ہو، پوتی 2 سے زیادہ ہو ثلثان ملے گا۔ نمبر 3، بیٹا نہ ہو بیٹی 1 ہو تو پوتیوں کو سدس ملے گا تکملتاً للثلثین۔ اور حالت نمبر 4 تھی کہ اگر بیٹا نہ ہو بیٹیاں 2 ہوں تو بیٹیوں کو ثلثان مل جائے گا اور پوتیاں جو ہیں محجوب ہو جائیں گی۔ تو پوتیوں کے محجوب ہونے والی شکل جو نمبر 4 میں ہے اسی سے 5ویں حالت جڑی ہوئی ہے۔ اور میں نے مثال دی تھی کہ 2 بیٹی اور 5 پوتی، 2 بیٹیوں کی وجہ سے پوتیاں محجوب ہو رہی ہیں، حالت نمبر 4۔ یہ حالت نمبر 4 ہے، بیٹا نہیں ہے اور 2 بیٹیاں ہیں تو حالت نمبر 4 میں پوتیاں محجوب ہو جائیں گی 2 بیٹیوں کی وجہ سے، اس لیے کہ لڑکیوں پوتیوں کا حصہ ثلثان سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ جب 2 بیٹیاں ثلثان لے لیں گی تو بیٹی پوتی ملا کر جو ثلثان سے آگے نہیں بڑھتے ہیں وہ ثلثان چلا گیا بیٹیوں کو، لہذا پوتی محجوب ہو جائے گی، پوتی محجوب ہو جائے گی۔ یہ حالت نمبر 4 یہی ہے کہ بیٹا نہ ہو 2 بیٹی ہو اور پوتیاں ہو تو بیٹیوں کو ثلثان مل جائے گا اور پوتیاں محجوب ہو جائیں گی، یہی حالت نمبر 4 ہے۔ حالت نمبر 5، بات وہاں پہ ختم ہوئی تھی پرسوں کہ نمبر 4 میں جو پوتیاں محجوب ہو رہی تھیں تو ہوا یوں کہ پوتا بھی موجود ہے، تو اگر حالت نمبر 5 والی شکل ہو یعنی کہ پوتیوں کے ساتھ 2 بیٹیوں کے ساتھ پوتیاں اور پوتے بھی ہیں، 2 بیٹیوں کے ساتھ پوتے اور پوتیاں بھی ہیں، چنانچہ اگر ایک پوتا بھی اگر ہے تو پھر کہانی تھوڑی الگ ہو جائے گی۔ 2 بیٹیاں جو پوتیوں کو محجوب کر رہی تھی، پوتا محجوب کرنے سے بچا لے گا، چنانچہ اب جو ہے پوتا اسبا کی حیثیت سے حصہ پائے گا تو بچا ہوا تنہا نہیں لے گا بلکہ پوتا بچا ہوا اپنے محاذات کی پوتی کو بھی اسبا بنا دے گا، اپنے محاذات کی محجوب ہونے والی پوتی کو بھی اسبا بنا دے گا۔
تو اس سے پتہ یہ چلا کہ پوتا اپنی محاذات کی پوتیوں کو اسبا بنا دیتا ہے، خواہ بظاہر پوتیاں دو بیٹی کی وجہ سے محجوب ہو رہی ہوں۔ پوتا اپنی محاذات کی پوتیوں کو اسبا بنا دیتا ہے، خواہ بظاہر پوتیاں دو بیٹی کی وجہ سے محجوب ہو رہی ہوں، پھر بھی جو ہے محجوب ہونے سے بچا لے گا۔ گویا پوتا پوتی کو محجوب ہونے سے بچا لے گا۔ آپ اس تحریر کو غور سے پڑھ لیں۔ میت کو بیٹا نہیں ہے، دو بیٹیاں ہیں، اور دو بیٹیوں کی وجہ سے پوتیاں محجوب ہو رہی تھیں، لیکن پوتا کی موجودگی نے پوتی کو محجوب ہونے سے بچا لیا اور اسباب الغیر بنا دیا۔ یہ بات تو ہو گئی۔ اب اس سے یہی حالت نمبر 5 ہے، حالت نمبر 5 یہی ہے، وَلَا يَرِثْنَ مَعَ الصُّلْبِيَّتَيْنِ۔ ابھی میں نکالتا ہوں عبارت یہ ہے، وَبَنَاتُ الْإِبْنِ كَبَنَاتِ الصُّلْبِ۔ میں اس عبارت کو اس پہ لکھ دیتا ہوں، وَبَنَاتُ الْإِبْنِ كَبَنَاتِ الصُّلْبِ، بنات الصلب وَلَهُنَّ أحوال ست۔ النصف للواحدة۔ آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیجئے، میں اس کو مٹانے والا ہوں، جب تک تیزی سے نوٹ کر لیجئے۔ النصف للواحدة والثلثان للاثنتين فصاعدة عند عدم بنات الصلب۔ اس کو آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اس کو میں مٹاتا ہوں۔ عند عدم بنات الصلب ولهن السدس مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين، مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين، ولا يرثن مع الصلبيتين إلا أن يكون بحذائهن أو أسفل منهن غلام فيعصبهن والباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين۔
مثل حظ الأنثيين يسقطن بالابن. یہ عبارت جو ہے آپ کے سامنے سراجی کی پوتیوں کے سلسلے میں، تو اس عبارت کو آپ دیکھ لیں کہ پوتی کے احوال جو ہیں سلبی بیٹی کی طرح ہیں. سلبی بیٹی کے احوال بھی جو ہے اسی طرح سے ہیں، ایک ہو تو نصف، دو سے زیادہ ہو تو ثلثان. اسی طرح سے پوتی کے بھی ہیں. کبنات السلب، سلبی بیٹیوں کی طرح ہے. ولہن احوال ستن، پوتیوں کی 6 حالتیں ہیں. ایک پوتی کے لیے نصف ہے اور دو سے زیادہ کے لیے ثلثان ہے. للاثنتین فصاعدۃ، دو سے زیادہ کے لیے ثلثان ہے، بشرطے کہ سلبی بیٹی نہ ہو. یہ سب احوال آ چکے ہیں پرسوں. تیسری حالت، پہلی نصف، دوسری ثلثان، تیسری حالت وَلَهُنَّ السُّدُسُ، تیسری حالت یہ ہے کہ پوتیوں کو 6واں حصہ ملے گا ایک سلبی بیٹی کی موجودگی میں. یہ تمام شکلیں جو ہیں، تمام شکلیں پوتیوں کے ملنے کی کب ہیں؟ جبکہ بیٹا نہ ہو، اور بعض شکلوں میں بیٹیاں بھی نہ ہو. جیسے یہی ہے، نصف جو ہے کب ملے گا؟ جب بیٹا بیٹی نہیں ہے، یہ لکھا چکا ہوں میں. ثلثان کب ملے گا؟ جب بیٹا بیٹی نہ ہو اور پوتیاں 2 ہوں. اور سدس کب ملے گا؟ ایک سلبی بیٹی کی موجودگی میں جبکہ بیٹا نہ ہو. یہ سب بات بھی آ چکی ہے پرسوں. تکملۃ للثلثین بھی آ چکی بات. اور چوتھی حالت ولا یرثن مع السلبیتین، اور چوتھی حالت یہ ہے کہ پوتیاں جو ہیں وارث نہیں ہوں گی 2 سلبی بیٹیوں کی موجودگی میں. 2 سلبی بیٹی موجود ہو تو وارث نہیں ہوں گی. جیسا کہ مثال یہاں آئی تھی، 2 بیٹی موجود ہے اور اس کو آپ چھپا دیں تو پوتیاں کیا ہو رہی تھیں؟ محجوب ہو رہی تھیں. اگر آپ اس کو چھپا دیں اور اس کو بھی چھپا دیں، اسباب الغیر کو، خالی 5 پوتیاں دیکھیے، 2 بیٹی 5 پوتیاں. 2 بیٹی کی وجہ سے پوتیاں محجوب ہو رہی تھی. تو حالت نمبر 4 ولا یرثن مع السلبیتین، 2 بیٹیوں کی موجودگی میں پوتیاں وارث نہیں ہوں گی. الا ان یکون بحذائہن او اسفل منہن غلام فیعصبہن والباقی بینہم للذکر مثل حظ الانثیین ویسقطن بالابن. اب حالت نمبر 5 جو ہے اللہ سے، کہ مگر یہ کہ پوتیوں کی محاذات میں کوئی لڑکا ہو، غلام، کوئی لڑکا ہو یعنی پوتا ہو، مگر یہ کہ ان پوتیوں کی محاذات میں کوئی لڑکا ہو یعنی پوتا ہو. او اسفل منہن کو بھی بعد میں، ابھی اس کو رک جائیں آپ. پوتیوں کی محاذات میں کوئی لڑکا ہے یعنی پوتا ہے، فیعصبہن، تو اسبہ بنا دے گا. اب آپ یہاں دیکھیں، پوتی کی محاذات میں پوتا ہے، پوتی کی محاذات میں پوتا ہے، لہذا یہ پوتا اپنے محاذات کی پوتی کو اسبہ بالغیر بنا دے گا. اسبہ بالغیر، اور یہ اسبہ الا ان یکون بحذائہن. 5ویں حالت کہ 2 بیٹیوں کی وجہ سے پوتیاں محجوب ہو رہی ہوں، لیکن ساتھ میں کوئی پوتا ہو تو پوتا پوتیوں کو اسبہ بالغیر بنا دے گا. مگر یہ کہ پوتیوں کی محاذات میں کوئی لڑکا ہو، فیعصبہن، یہ لڑکا یعنی پوتا ان پوتیوں کو، یہ ابن جو ہے، یہ جو غلام ہے، یہ غلام یعنی پوتا ان پوتیوں کو اسبہ بنا دے گا. جب اسبہ بنا دے گا تو بیٹیوں کو دینے کے بعد جو بچا، والباقی کا مطلب یہ ہے بیٹیوں کو دینے کے بعد جو بچا، یا جو اور بھی دوسرے لوگ ذوی الفروض ہیں، بیٹی کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، جیسے کہ بیوی ہے، اگر بیوی بھی اس کے اندر ہو تو بیوی بیٹی کو دینے کے بعد جو بھی ذوی الفروض ہیں
اس کو دینے کے بعد جو بچا ہوا ہے والباقی، تو بیٹی کو یا اور ذوی الفروض کو دینے کے بعد بچا ہوا ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول سے بٹ جائے گا، یعنی سنگل اور ڈبل کے اعتبار سے بٹ جائے گا۔ اب 5 پوتی ہے اور 1 پوتا ہے، تو 5 اور 1 کا مطلب یہ کہ 2 پوتی کے برابر ہے، تو گویا کہ یہ ہو گیا 7۔ تو اگر جو ہے 21 یا 63، اگر جو ہے 63 روپے ترکہ ہے، 63 روپے ترکہ ہے، تو 43 مل گیا ادھر، 21 دونی 42 مل گیا ادھر، اور 21 مل گیا ادھر۔ اب 21 روپے میں لڑکا کو جو ہے، لڑکا کو ڈبل ہوتا ہے، لڑکی کو سنگل ہوتا ہے، تو 5 2 7 7 21، تو 7 پوتی کے برابر ہے، 5 پوتی اور 1 پوتا برابر ہے 7 پوتی کی طرح ہو گیا۔ یہ 7 پوتی کی طرح جب ہو گیا تو ہر پوتی کو ملا 3، تو ہر پوتی 3 ہو گیا، تو 5 یا 15، ہر پوتی 3 روپے، اور پوتا جو ہے وہ 2 پوتی کے برابر ہے، تو پوتا کو مل گیا 6 روپے۔ 5 پوتی اور 1 پوتا، تو 1 پوتا جو ہے یہ برابر ہے 2 پوتی، تو گویا کہ ٹوٹل ہو گیا 7 پوتی کی طرح، ٹوٹل ہو گیا 7 پوتی کی طرح۔ تو 21 روپیہ جو ہے، 63 روپے میں سے ثلثان 42 چلا گیا بیٹی کو، اور بچیا 21 روپے جو ہے یہ 5 پوتی 1 پوتا کے درمیان تقسیم کریں گے، تو 21 کو ہم ڈیوائڈ کریں گے 7 سے، چونکہ یہ 7 پوتی کی طرح، 5 پوتی یہ اور 1 پوتا 2 پوتی کے برابر، تو 5 2 7 پوتی ہو گئی۔ تو 7 پوتی سے تقسیم کر دیں گے 21 کو، تو 7 × 21، ہر پوتی 3 روپے، پوتا 6 روپے، چونکہ پوتا یہ 2 پوتی کے برابر ہے، 1 پوتی کو 3 تو 2 پوتی کو 6، تو 1 پوتا کو 6 روپے مل جائیں گے۔ تو والباقی بینہم للذکر مثل حظ الانثیین، باقی جو بھی بچا ہے یہ ان کے درمیان، پوتے پوتیوں کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول سے تقسیم ہو جائے گا۔ یہ حالت نمبر 5 تھی، اور حالت نمبر 6 تو تقریباً ہر بار وہ بات آئی کہ اگر بیٹا ایک بھی موجود ہو تو پوتیوں کو ملنے کی پھر کوئی شکل نہیں ہے، نہ نصف ملے گا، نہ ثلثان ملے گا، نہ سدس ملے گا، نہ اسباب بنے گی۔ جتنے بھی احوال ہیں وہ مبنی ہے اس بات پر کہ بیٹا نہ ہو۔ پوتیوں کی حالت نمبر 1 2 3 4 5 جتنی بھی حالتیں ہیں وہ اسی وقت ہیں جبکہ بیٹا نہ ہو۔ اگر بیٹا موجود ہو تو بس ایک ہی بات ہے کہ وہ محجوب ہو جائے گی، بیٹا کے رہتے ہوئے پوتیاں محجوب ہو جائیں گی۔ وَيَسْقُطْنَ بِالْإِبْنِ، بیٹا کی موجودگی میں پوتیاں ساقط ہو جائیں گی۔ یہ حالت نمبر 6 ہے۔ یہ آپ نے احوال یاد بھی کیے ہوں گے، پڑھ لیے ہوں گے، اور آج بات یہاں پر سامنے آ گئی وَيَسْقُطْنَ بِالْإِبْنِ۔ اب یہاں پر میں نے ایک چیز یہ چھوڑ دی تھی، او اسفل منہن ان یکون بحذائہن او اسفل منہن غلام۔ اسفل کو ذرا سمجھانا ہے۔ وہ اسفل کی بات یہ ہے اصل میں کہ اسفل کا معاملہ یہ ہے کہ اگر دو بیٹیوں کی وجہ سے پوتیاں محجوب ہو رہی ہوں، تو پوتیوں کو محجوب ہونے سے بچانے کی شکل ایک ہی ہے کہ پوتا ہو، یا نیچے کا کوئی پوتا ہو، یعنی پر پوتا بھی اگر ہو، لکڑ پوتا بھی اگر ہو، سکڑ پوتا بھی اگر ہو، تو اوپر والی پوتی جو محجوب ہو رہی تھی، نیچے والا پوتا اسبا بنا دے گا۔ پر پوتا اگر ہو، یا لکڑ پوتا ہو، یا سکڑ پوتا ہو،
یا सकड़ पोता हो, कोई किसी तरह का पोता नीचे तक, ये ऊपर वाली पोती को अस्बा बना देगा। तो पता ये चला कि पोता या परपोता या लकड़ पोता जहां जहां अपनी मुहाजात की मुअन्नस को अस्बा बनाता है, वहीं ऊपर की उस मुअन्नस पोती, पोती से मुराद पर पोती, लकड़ पोती, सकड़ पोती सब इसमें आ सकता है। वहीं ऊपर की उस मुअन्नस यानी पोती को अस्बा बनाता है जो महजूब हो रही थी, जो महजूब हो रही हो। इस जुमले को नोट कर लेना चाहिए। पोता या परपोता, लकड़ पोता जहां अपनी मुहाजात की मुअन्नस को अस्बा बनाता है। जैसे मुहाजात का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पोता लिखा हुआ था, तो पोता ने अपने मुहाजात की पोती को अस्बा बनाया था। इससे पहले की मिसाल में जैसे ही है, मैंने पर को हटा दिया, पोता, तो पोता अपने मुहाजात की पोती को अस्बा बना दिया। अगर यहाँ पर पोती हो, यहाँ पर पोता हो, तो भी मुहाजात की बात हो जाएगी। मुहाजात जैसे कि यहाँ जो है परपोती हो और यहाँ परपोता हो, यहाँ भी मुहाजात की बात है। परपोता परपोती मुहाजात में है, एक ही बतन है, यानी इसके इन दोनों के और मय्यत के दरमियान जो है दो वास्ता है। मय्यत के बेटे का बेटा, मय्यत के पोते का बेटा, तो मय्यत के बेटे का बेटा परपोता हो गया, और मय्यत के बेटे की बेटी हो गई परपोती। तो दो वास्ते हैं दोनों में, यानी बतने सोम के हैं दोनों जो है बतने सोम के हैं। बेटे का बेटा और मय्यत के बेटे की बेटी परपोती, तो दोनों मुहाजात में एक ही बतन के हैं, बतने सोम के हैं ये। तो परपोता अपने मुहाजात की पोती को, जहां पोता या परपोता या लकड़ पोता जहां अपनी मुहाजात की मुअन्नस को अस्बा बनाता है, वहीं ऊपर की उस मुअन्नस यानी पोती को अस्बा बनाता है जो महजूब हो रही हो। अब यहाँ पर जो है आप देखें, आप यहाँ पर मैंने कर दिया लकड़ पोता। अब यहाँ पर देखें आप कि दो बेटियों की वजह से परपोती महजूब हो रही थी, दो बेटियों की वजह से परपोती महजूब हो रही थी। मुअन्नस का हिस्सा जो है, लड़कियों पोतियों का हिस्सा सुलसान से आगे नहीं जाता है। सुलसान ले लिया बेटियों ने, परपोती के लिए नहीं बचा, परपोती महजूब हो रही थी। लेकिन लकड़ पोता ने परपोती को महजूब होने से बचा लिया। लकड़ पोता ने अपने से ऊपर वाली, लकड़ पोता ने अपने से, मय्यत के लकड़ पोता ने परपोता के लकड़ पोता ने अपने से ऊपर वाली मय्यत की परपोती को अस्बा बना दिया। तो वहीं ऊपर की उस मुअन्नस को अस्बा बनाता है जो महजूब हो रही हो। तो लकड़ पोता ने परपोती को अस्बा बना दिया चूंकि वो महजूब हो रही थी। इससे पता यह चला कि अगर ऊपर की मुअन्नस महजूब नहीं हो रही हो तो नीचे का पोता यानी लकड़ पोता, नीचे का पोता यानी सकड़ पोता ऊपर वाली उस पोती को अस्बा नहीं बनाएगा जो पहले से हिस्सा पा रही। अब जैसे इसी मिसाल में अगर बेटी एक हो
اگر بیٹی ایک ہو، اب آپ اس مثال میں دیکھیں، ایک بیٹی، پوتی، پوتی چاہے ایک ہو یا 5 ہو، بات ایک ہی ہے، بیٹی، پوتی، پر پوتی، لکڑ پوتا۔ چلیے اب اس کا حصہ جو ہے لگائیے آپ، یہ آپ کا اس میں ایگزام ہے کہ آپ نے کیا سمجھا۔ میں نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ نیچے والا پوتا صرف اسی پوتی کو اسباب بنائے گا، اوپر کی اس پوتی کو اسباب بنائے گا جو محجوب ہو رہی ہے، جو محجوب نہیں ہو رہی ہو اس کو اسباب نہیں بنائے گا۔ اب اس مثال میں آپ حصہ دیں کہ بیٹی کو کیا ملے گا، پوتی کو کیا ملے گا، پر پوتی کو کیا ملے گا، لکڑ پوتا کو کیا ملے گا۔ ہاں لیکن اس میں پر پوتی کا ذکر آپ نے نہیں کیا۔ بیٹی نصف، اس سے آگے کا مین ہے، بیٹی نصف، سدس، پر پوتی محجوب، پوتی سدس تکملتاً للثلثین، پوتی کو سدس۔ اچھا چلیے، اور پر پوتی بھی ہے، لکڑ پوتا بھی ہے، بیٹی نصف، پوتی سدس، پر پوتی، لکڑ پوتا۔ ہاں چلیے، ایک تو کسی نے صحیح لکھا، پورا لکھا کیجیے، جب لکھا کریں تو پورا لکھا کریں۔ ایک نے بھی صحیح لکھا ہے بالکل۔ بیٹی ایک ہو، چلیے بیٹی ایک ہو تو نصف ملتا ہے، اور ابھی لڑکی، پوتی وغیرہ کا حصہ جو ثلثان سے آگے نہیں بڑھتا ہے تو ابھی ثلثان تک پہنچے نہیں ہے۔ جب ثلثان تک پہنچے نہیں ہیں، ہاں یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، پوتی کو سدس مل جائے گا چونکہ ابھی ثلثان تک معاملہ گیا نہیں ہے۔ ہاں صحیح ہے، ہاں پر پوتی، بیٹی نصف، پوتی سدس، اب جا کر ثلثان کا معاملہ ختم ہو گیا، ثلثان پورا ہو گیا، بیٹی نصف، پوتی سدس، اب معاملہ ثلثان کا ختم ہو گیا۔ اب پر پوتی کو یہاں محجوب ہو رہی ہے چونکہ ثلثان ختم ہو گیا، ثلثان یہاں دونوں ملا کے ثلثان ختم ہو گیا، بیٹی اور پوتی میں ثلثان ختم ہو گیا، لہذا پر پوتی کیا ہے، محجوب ہو رہی تھی۔ اب یہاں پر لکڑ پوتا نے اب اپنا پاور دکھایا، لکڑ پوتا خود اسبا ہے، لکڑ پوتا خود اسبا ہے، اور پر پوتی کو بھی اسبا بنا دیا۔ دیکھا آپ نے، محجوب ہونے والی پر پوتی کو اسبا بنا دیا، پوتی کو نہیں، پوتی تو پہلے سے جو حصہ پا رہی ہے، بیٹی کو نصف اور پوتی کو سدس تکملتاً للثلثین، پوتی خود حصہ پا رہی ہے، ثلثان ختم ہو گیا، پر پوتی کے لیے نہیں بچا، پر پوتی محجوب ہو رہی ہے، ثلثان یہاں ختم ہو گیا، پر پوتی کے لیے نہیں بچا، پر پوتی محجوب ہو رہی ہے۔ اس محجوب ہونے والی پر پوتی کو نیچے والے لڑکے لکڑ پوتا نے اسبا بنا دیا، تو پتہ کیا چلا کہ پوتا یا پر پوتا یا لکڑ پوتا جہاں اپنی محاذات کی مؤنث کو اسبا بناتا ہے، وہیں اوپر کی اس مؤنث کو بھی اسبا بناتا ہے جو محجوب ہو رہی ہو، جو محجوب ہو رہی، یہ جملہ مین ہے، جو محجوب ہو رہی ہو، یہاں پر پوتی محجوب ہو رہی تھی۔ اگر میں اس میں بڑھا دوں لکڑ پوتی، سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا، ہاں دکھ تو رہا ہے، لکڑ پوتی جو ہے یہ لکڑ پوتا کی محاذات میں، لکڑ پوتی لکڑ پوتا آپس میں محاذات ہے، بیٹا بیٹی آپس میں محاذات ہے، پوتا پوتی آپس میں محاذات ہے، پر پوتا پر پوتی آپس میں محاذات ہے، لکڑ پوتا لکڑ پوتی آپس میں محاذات ہے، تو لکڑ پوتی لکڑ پوتا محاذات ہے، لہذا لکڑ پوتا یہاں بھی اسبا بنائے گا، اسباب بالغیر، پوتا یا پر پوتا لکڑ پوتا جہاں اپنی محاذات کی مؤنث کو اسبا بناتا، محاذات کی مؤنث لکڑ پوتا نے لکڑ پوتی کو اسبا بنایا، اپنی محاذات کی مؤنث کو اسبا بناتا ہے، وہیں اوپر کی اس مؤنث کو بھی اسبا بناتا ہے جو محجوب ہو رہی، یہ محجوب ہو رہی تھی پر پوتی، اس کو بھی اسبا بنا دیا، تو لکڑ پوتا نے دو کو اسبا بنایا، اپنی محاذات کی لکڑ پوتی کو اور اپنے سے اوپر کی پر پوتی کو اسبا بنایا جو محجوب ہو رہی تھی،
جو محجوب ہو رہی ہو، جو محجوب ہو رہی ہو اسی کو اسبا بنائے گا، اس کو نہیں۔ پوتی کو جو سدس مل رہا ہے اس کو اسبا نہیں بنائے گا، چونکہ پہلے سے حصہ پا رہی ہے، یہ محجوب نہیں ہے، یہ محجوب نہیں ہے پوتی۔ اس جملے کو جو ہے دیکھ لیجئے ایک مرتبہ، پھر اس مثال کو دیکھ لیجئے۔ یہ جملہ اور یہ مثال بعینہ ایک ہے، اس کا یہ پوری 3 لائن اس پر منطبق ہو رہی ہے، غور سے دیکھ لیجئے آپ۔ تو او اسفل منہن غلام والی وضاحت ہو گئی، محاذات میں لڑکا ہے یا نیچے لڑکا ہے، اسفل منہن پوتیوں سے نیچے، پوتیوں سے نیچے، یہاں پرپوتی سے نیچے لکڑ پوتا ہے، پرپوتی سے نیچے لکڑ پوتا ہے، اسفل، فیعصبہن لڑکا یہ اسبہ بنا دے گا اس کو، پرپوتی کو، اور اپنی محاذات کی لکڑ پوتی کو بھی اسبہ بنا دے گا۔ تو یہ جملہ یاد رکھیے، اس کو بھی نوٹ کر لیجیے، پوتا یا پرپوتا یا لکڑ پوتا، جہاں اپنی محاذات کی، اپنی محاذات اسے لکڑ پوتی، اپنی محاذات کی مؤنث کو اسبہ بناتا ہے، وہیں اوپر کی اس مؤنث یعنی پوتی کو اسبہ بناتا ہے جو محجوب ہو رہی ہے۔ یہاں پوتی سے مراد پرپوتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے کہا تھا، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ پوتی جب کہا جائے تو مطلب خالی پوتی نہیں ہے، اس کے اندر امکانی طور پر پرپوتی بھی شامل ہے، لکڑ پوتی بھی شامل ہے، سکڑ پوتی بھی شامل ہے۔ جب پوتی کہا جائے تو، پوتا جب کہا جائے تو نیچے تک شامل ہے۔ تو یہاں پر پوتی سے مراد پرپوتی ہے۔ اوپر کی اس مؤنث یعنی پرپوتی کو اسبہ بناتا ہے جو محجوب ہو رہی ہو۔ یہ پرپوتی محجوب ہو رہی تھی، چونکہ ثلثان حصہ یہاں ختم ہو گیا تھا، نصف اور سدس یہاں ختم ہو گیا تھا ثلثان، لہذا لکڑ پوتا نے محجوب ہونے والے پرپوتی جو اوپر ذرا فون آ گیا تھا۔ اب یہاں پر جو ہے، اب میں اس کو مٹاتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک لمبی عبارت ہے، وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ ابن، یہ عبارت تو وضاحت ہو گئی۔ اور ایک لمبی بات ہے، زید نے 3 بیٹے سے، زید نے 3 بیٹے سے 3 بیٹیوں کو اس ترتیب سے چھوڑا کہ بعض سے نیچے ہے۔ کیا شکل ہے کہ زید نے اپنے 3 بیٹوں سے 3 بیٹیاں اس طرح چھوڑی کہ بعض سے نیچے۔ یہ ایک ہیڈنگ کی طرح سمجھیے، آپ کے پاس کتاب ہے تو وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ ابن بَعْضُهُنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ، اگر زید نے 3 بیٹے کی 3 بیٹیوں کو چھوڑا، بعض سے نیچے ہے، وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابن آخر، اور دوسرے بیٹے کے بیٹے کی 3 بیٹیوں کو چھوڑا، بعضُهُنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ، بعض کے نیچے ہے، اور وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابن آخر، اور ایک تیسرا بیٹا ہے، تیسرے بیٹے کے بیٹے کی 3 بیٹیوں کو چھوڑا، بعض سے نیچے ہے، بہذہ سورہ، اس شکل میں۔ اب اس میں جو ہے بالکل عبارت جو ہے لمبی سی عبارت ہے، اب کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ جو ہے اسے غور سے دیکھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ زید کا ایک بیٹا سالم، بیٹا ناظم، بیٹا کریم۔ اب اس سے جو ہے بیٹا، بیٹی، بیٹی یہ رحیمہ ہے، یہ بیٹا جو ہے نفیس ہے، بعض سے نیچے ہے، بیٹا کلیم ہے، اور یہ بیٹی شریفہ ہے،
اور پھر جو ہے کلیم سے ایک بیٹی ہے، اس کا نام حمیدہ ہے۔ تو سالم کی دیکھیے زید کی جو ہے، زید کے ایک بیٹے سالم سے 3 بیٹیاں، ایسا ہے اس ترتیب سے۔ یہ ترتیب آپ کے سامنے دیکھیے، سالم کا بیٹا نفیس اور رحیمہ، بیٹی رحیمہ، پھر سالم کے پوتے یعنی نفیس کے بیٹے کلیم سے کلیم ہے، اور نفیس کی بیٹی شریفہ ہے، پھر کلیم کی ایک بیٹی جو ہے حمیدہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بعضہن اسفل من بعض، بیٹیاں بعض سے نیچے ہیں، اس ترتیب سے آپ دیکھ لیجئے بورڈ میں، غور کر لیجئے۔ یہ ناصر ہے، یہ جو ہے بیٹا خالد ہے، اور یہ بیٹی حبیبہ ہے، اور اس سے جو ہے بیٹی اور یہ بیٹا یہ عزیر ہے، اور یہ بیٹی ہندہ ہے، اور پھر یہ بیٹی خدیجہ ہے۔ بیٹی یہاں پر ناظم کے سلسلے میں بھی 3 بیٹیاں ہیں، حبیبہ، ہندہ، خدیجہ، لیکن آپ غور کریں، زید کے بیٹے ناظم کے بیٹے ناصر کے بیٹے خالد، اور ناصر کی بیٹی حبیبہ، تو زید کے پوتے کی بیٹی اور زید کے پرپوتے خالد کی بیٹی اور زید کے لکڑ پوتے عزیر کی بیٹی خدیجہ۔ اصل میں پوتی، پرپوتی، لکڑ پوتی، سکڑ پوتی کو لانے کے لیے بیٹا لانا پڑا، یہاں بھی بیٹا لانا پڑا، حالانکہ کوئی بیٹا زندہ نہیں ہے، بیٹا اتنا بھی نظر آ رہا ہے، کوئی زندہ نہیں ہے، لیکن پوتی، پرپوتی، لکڑ پوتی کا سلسلہ رکھنے کے لیے بیٹا لانا پڑا، اور پوتی، ہاں، پرپوتی، لکڑ پوتی، سکڑ پوتی، زید کی پرپوتی، زید کی لکڑ پوتی ہندہ، اور زید کی سکڑ پوتی خدیجہ، تو یہ پوتیوں کا سلسلہ رکھنے کے لیے اس کا بیٹا لانا پڑا۔ آپ نے پڑھا اس سے پہلے کہ وہی پوتیاں، لکڑ پوتیاں، سکڑ پوتیاں جو ہے وہ حصہ پاتی ہیں یا ذوی الفروض بنتی ہیں یا اسبہ ہوتی ہیں، جس کا اوپر کا تمام واسطہ مذکر ہو۔ آپ غور کریں، تمام بیٹیوں میں اوپر کا واسطہ مذکر ہے، ایک بھی واسطہ مؤنث نہیں ہے۔ غور کریں آپ، اگر ہندہ بھی ہے، اس کا واسطہ دیکھیں آپ، اس کے اوپر خالد ہے، اس کے اوپر ناصر ہے، اس کے اوپر ناظم ہے، اس کے اوپر زید ہے، تمام واسطے مذکر ہیں، تبھی یہ پوتی، لکڑ پوتی، سکڑ پوتی بنتی ہے، ورنہ وہ نواسیوں میں معاملہ چلا جائے گا، اسی لیے مجبوری ہے مذکر لا رہے ہیں ہر طرف، حالانکہ مذکر کوئی زندہ نہیں ہے۔ اب یہی ترتیب یہاں چلے گی، دیکھیے اب یہاں پر کریم کو بیٹا ہے، اس کا نام فہیم ہے، پھر کریم کو ایک بیٹا ہے، اس کا نام جو ہے نسیم ہے۔ یہاں بھی بیٹی شروع نہیں ہوئی، بیٹی یہاں شروع ہوئی تھی، اس میں بیٹی یہاں شروع ہوگی۔ بیٹی، بیٹا، فہیم، نسیم، چلیے نصیر، اور بیٹی جو ہے سلیمہ، یہ بیٹی یہاں پہلی بیٹی یہاں شروع ہوئی سلیمہ، اس کے بعد اس بیٹا کو بھی ایک بیٹی ہے، نصیر کو بھی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے، اس بیٹی کا نام اس کا نام جو ہے عابدہ ہے،
اس بیٹا کا نام جسیم ہے. پھر اس بیٹا سے ایک بیٹی ہے لاسٹ. اس بیٹا کا نام اس کا نام جو ہے حمیدہ شریفہ کریمہ ہے. یہ بطن اول ہو گیا. بطن اول، بطن دوم، بطن سوم، بطن چہارم. اس کے بعد یہ جو ہے بطن پنجم. اس کے بعد جو ہے بطن ششم. اب ان مثالوں میں آپ غور کریں، ہر سلسلے میں 3 بیٹیاں ہیں. بعضہن اسفل من بعض، بعضہن اسفل من بعض. یہاں پہلے سالم والے سلسلے میں بیٹی یہاں سے شروع ہو گئی بطن دوم سے. بطن دوم، یہ سب محاذات ہی میں لکھا ہوں میں تاکہ کنفیوژن نہ ہو. بطن دوم، بطن دوم، بطن دوم، بطن دوم، بطن اول، بطن اول، بطن اول، بطن سوم، بطن سوم، بطن سوم، بطن سوم، بطن سوم، بطن چہارم، بطن چہارم، بطن چہارم، بطن چہارم، بطن چہارم. ادھر بطن چہارم پنجم میں کوئی نہیں ہے. یہاں پر بیٹیوں کا سلسلہ یہاں ختم ہو گیا بطن چہارم میں. یہاں بطن پنجم میں یہاں نہیں ہے کوئی. بطن پنجم میں ادھر ہے. بطن پنجم میں خدیجہ، بطن پنجم میں عابدہ، بطن پنجم میں جسیم. بطن ششم میں نہ ادھر ہے کوئی نہ ادھر ہے کوئی. ناظم کے سلسلے میں بطن ششم میں کوئی نہیں ہے. بطن ششم میں خالی کریم کے سلسلے میں ایک بیٹی کریمہ ہے. آخر میں دیکھیے بطن ششم میں کریمہ ہے. تو آپ اس میں غور کریں، ہر سلسلے میں 3 بیٹیاں ہیں. بعضہن اسفل من بعض، بعضہن اسفل من بعض. یہ نیچے کی، یہ اوپر والی. لیکن یہ پھر نیچے والی ہے رحیمہ کے مقابلے میں. رحیمہ اوپر والی، اس کے نیچے شریفہ، اس کے نیچے حمیدہ. 3 بیٹی ہو گئی. بعضہن اسفل من بعض. ناظم کے سلسلے میں حبیبہ، اس کے نیچے ہندہ، اس کے نیچے خدیجہ. بعضہن اسفل من بعض. اور کریم کے سلسلے میں زید کا تیسرا بیٹا کریم. کریم کے سلسلے میں یہاں دیکھیں آپ سلیمہ. بطن چہارم میں پہلی بیٹی ہے. ابھی وہ سمجھ جائیے، پھر کنفیوژن کے شکار ہوں گے. ابھی وہ سمجھ دیکھیے. بطن زید کے تیسرے بیٹے کریم جو ہے اس کے سلسلے میں دیکھیں آپ، بیٹی کا آغاز ہوا بطن چہارم میں. بطن چہارم میں پہلی بیٹی سلیمہ. سلیمہ کے نیچے عابدہ، عابدہ کے نیچے کریمہ. بعضہن اسفل من بعض. نقشہ جو ہے صاف نہیں ہے، صاف تو ہونا چاہیے. آپ اس کو اتار لیجئے، فوٹو لے لیجئے، یا کہ جس کا صاف ہو، جس کے موبائل میں صاف روشنی ہو وہ فوٹو. ہاں صاف ہے. فوٹو لے کر جو ہے وہ گروپ میں ڈال دیں. صاف والے حضرات جو ہیں کوئی ایک آدمی فوٹو لے کر گروپ میں ڈال دیں. جی دھندلا جو ہے، اب جن کے پاس نیٹ ورک کمزور ہوگا ان کے پاس دھندلا ہوگا. جی صاف ہے. جی 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 ہاں دیکھیے آ گیا، گروپ میں بھیج دیا گیا ہے، تو آپ گروپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. صاف ہے. اب یہاں پر جو ہے کتاب میں یہ بات کہی گئی. اب جو ہے کتاب آپ حضرات کاپی بھی رکھا کیجیے، الگ سے کتاب بھی رکھا کیجیے. یہ اب اس کو میں اس کی عبارت میں لکھنے والا نہیں ہوں بورڈ پر. اس کی عبارت جو ہے میں بورڈ پر نہیں لکھوں گا، لمبی عبارت ہے. تو اب آپ جو ہے نقشہ دیکھیے.
اور عبارت پڑھیے، میں عبارت پڑھ رہا ہوں، عبارت دیکھیے. وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ بَعْضُهُنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ، اگر زید نے چھوڑا ایک بیٹے کی 3 بیٹیوں کو، ایک بیٹے یعنی سالم، سالم کی 3 بیٹیاں اس طرح سے، اس ترتیب سے، رحیمہ، شریفہ، حمیدہ، رحیمہ، شریفہ، حمیدہ، اس ترتیب سے، بعضہن اسفل من بعض. اور وثلاث بنات ابن آخر، کتاب بھی دیکھتے رہیں، وثلاث بنات ابن آخر، اور دوسرے بیٹے کے بیٹے، دوسرے بیٹے ناظم، ناظم کے بیٹے یعنی ناصر کی بیٹی حبیبہ، دوسرے بیٹے کے بیٹے کی 3 بیٹیاں، بعضہن اسفل من بعض، بعض سے نیچے ہیں. زید کے بیٹے کی 3 بیٹیاں، تو 3 بیٹیاں یعنی حبیبہ، ہندہ، خدیجہ. بعضہن اسفل من بعض یعنی ناصر کی بیٹی حبیبہ، اس کے بعد پھر ناصر کے بیٹے خالد کی بیٹی ہندہ، پھر اس کے بعد خالد کی بیٹی ہندہ، ہاں، پھر اس کے بعد ناصر کے بیٹے خالد کے بیٹے عزیر کی بیٹی خدیجہ. اس ترتیب سے بیٹیاں بعض سے نیچے ہیں، تو بازو میں بیٹا لکھنا پڑا تاکہ پوتیوں پر پوتیوں، لکڑ پوتیوں کا سلسلہ قائم رہے، نواسیوں کی طرف معاملہ نہ چلا جائے. وثلاث بنات ابن آخر بعضهن اسفل من بعض، وثلاث بنات ابن آخر، اور زید کے تیسرے بیٹے کریم کے بیٹے کے، زید کے بیٹے کریم کے بیٹے فہیم کے بیٹے نسیم. اس نسیم کی 3 بیٹیاں، نسیم کی جو ہے ایک بیٹی ہے سلیمہ، پھر نسیم کے بیٹے کی بیٹی عابدہ، پھر نسیم کے بیٹے نصیر کے بیٹے جسیم کی بیٹی کریمہ. تو نسیم کی 3 بیٹیاں سلیمہ، عابدہ، کریمہ، بعضہن اسفل من بعض کی ترتیب سے، یعنی نسیم کی ڈائریکٹ بیٹی ایک ہی ہے سلیمہ، پھر نسیم کی پوتی عابدہ، پھر نسیم کی پرپوتی کریمہ. یہ مراد ہے بعضہن اسفل من بعض، بعضہن اسفل من بعض، بعض سے نیچے ہیں. اس صورت کے ساتھ صورت آپ کے سامنے ہے. اب یہاں پر دیکھیں آپ، العلیا من الفریق الاول لا یوازیها احد، کتاب دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ، العلیا من الفریق الاول لا یوازیها احد، یہ کتاب جو ہے آپ لوگ دیکھیں، فریق اول کی علیا، فریق اول کی علیا. اچھا دوبارہ، سبحان اللہ، یہ تو بات واضح ہے عبارت میں جو ہے، ایک بیٹے سالم کی 3 بیٹیاں، یعنی سالم کی بیٹی، سالم کی پوتی، سالم کی پرپوتی، ہاں، بیٹی، پوتی، پرپوتی، بس یہی 3 چیز ہے. جس بیٹے کی بیٹی کہہ رہے ہیں کتاب میں، تو اس بیٹے کی بیٹی، اس بیٹے کی پوتی، اور اس بیٹے کی پرپوتی. اب یہاں پر سالم کی بیٹی بول رہے ہیں، زید کے ایک بیٹے سالم کی بیٹی، تو سالم کی بیٹی، سالم کی پوتی، سالم کی پرپوتی. اور کتاب کیا کہہ رہی ہے کہ زید کے دوسرے بیٹے کی 3 بیٹی، زید کے بیٹے کی 3 بیٹی. تو مطلب یہ ہوا زید کے بیٹے ناظم کے بیٹے ناصر، تو وہ ہے کہ ناصر کی 3 بیٹی، کس انداز سے، ناصر کی بیٹی، ناصر کی پوتی ہندہ، اور ناصر کی پرپوتی خدیجہ. تو جس بیٹے کی بیٹیاں ہیں
اس کی بیٹی پوتی پرپوتی مراد ہے. جیسے یہاں ناصر کی بیٹی، ناصر کی پوتی ہندا، ناصر کی پرپوتی خدیجہ، سالم کی بیٹی رحیمہ، سالم کی پوتی شریفہ، سالم کی پرپوتی حمیدہ. بیٹی پوتی پرپوتی یہ 3 ہے. اب یہاں پر زید کے تیسرے بیٹے، زید کے تیسرے بیٹے کریم، کریم کے بیٹے فہیم، فہیم کے بیٹے نسیم. اب نسیم کی 3 بیٹیاں، نسیم کی 3 بیٹیاں جو ہیں، نسیم کون ہے؟ نسیم پر پوتا ہے زید کا. یہاں جو بیٹیوں کا آغاز جو ہو رہا ہے زید کے پرپوتے سے. نسیم کون ہے؟ زید کا پرپوتا. زید کے بیٹے کریم، کریم کے بیٹے فہیم، فہیم کے بیٹے نسیم. تو نسیم ہو گیا زید کا پرپوتا. تو پرپوتے کی بیٹیاں 3 اسی ترتیب سے، یعنی نسیم کی بیٹی، نسیم کی پوتی عابدہ اور نسیم کی پرپوتی کریمہ. تو تینوں جگہ جو ہے بیٹی پوتی پرپوتی ہے، بیٹی پوتی پرپوتی. یہاں سالم کی بیٹی پوتی پرپوتی، یہاں جو ہے اس ترتیب میں ناصر کی بیٹی، ناصر کی پوتی، ناصر کی پرپوتی. تیسری والی میں نسیم، زید کے پرپوتے نسیم، نسیم کی بیٹی سلیمہ، نسیم کی پوتی عابدہ، نسیم کی پرپوتی کریمہ. اب یہاں پر جو ہے عبارت یہ کہہ رہی ہے العلیاء من الفریق الاول لا یوازیہا احد. فریق اول یہ ہے، سالم کیا ہے؟ فریق اول. سالم ہے فریق اول. فریق اول کی علیاء، علیاء کون ہے؟ سب سے جو ہے اوپر والی بیٹی. اب اس میں تمام مذکر زندہ نہیں ہے، ایک بھی مذکر زندہ نہیں ہے، صرف زندہ ہے کون؟ عورتیں. تو فرض کر لیجئے کہ خالی عورت ہی زندہ ہے، تو رحیمہ سب سے اوپر ہے. رحیمہ کے محاذات میں بطن دوم میں کوئی اور مؤنث نہیں ہے. آپ اس کو غور کریں. بطن دوم میں کون کون ہے؟ نفیس ہے، رحیمہ ہے، ناصر ہے، فہیم ہے. بیٹا کوئی زندہ ہے نہیں، نفیس بھی زندہ نہیں، ناصر بھی زندہ نہیں، فہیم بھی زندہ نہیں. تو بطن دوم میں جو ہے یہ بطن دوم میں جو ہے بیٹی کا آغاز ہو رہا ہے، مؤنث کا آغاز ہو رہا ہے. یہ مؤنث رحیمہ یہ فریق اول کی علیاء ہے. علیاء اوپر والی، سب سے پہلی مؤنث یہی ہے رحیمہ. العلیاء سب سے اوپر والی مؤنث یہی ہے. العلیاء من الفریق الاول، فریق اول کی علیاء سب سے اوپر والی مؤنث. لا یوازیہا احد، اس کے مقابلے میں، اس کے محاذات میں کوئی نہیں ہے. اس رحیمہ کے محاذات میں کوئی نہیں ہے. ناصر مر چکا ہے، فہیم مر چکا ہے، کوئی مؤنث تو ہے نہیں. مؤنث ساری زندہ ہے لیکن مؤنث اس بطن دوم میں نہیں ہے. ناصر ہے مر چکا، فہیم ہے مر چکا، کوئی مؤنث نہیں ہے. لا یوازیہا احد، اس رحیمہ کے محاذات میں کوئی مؤنث نہیں ہے. لا یوازیہا احد. والوسطی من الفریق الاول، والوسطی من الفریق الاول. کیا پوسٹ کر رہے ہیں بھائی؟ اچھا آپ حصہ دے رہے ہیں، ابھی حصہ مت دیجیے. والوسطی من الفریق الاول، فریق اول کی وسطی بیچ والی یعنی شریفہ. یہ ہے سفلا حمیدہ، یہ ہے وسطی، یہ ہے علیاء. اور اس فریق میں علیاء ہے حبیبہ، یہ ہے وسطی بیچ والی، اور یہ ہے سفلا نیچے والی. اس فریق میں علیاء ہے سلیمہ، وسطی ہے عابدہ، اور سفلا ہے کریمہ. تو 3 ہی ہیں بیٹیاں، ہر لائن میں 3 بیٹیاں ہیں. علیاء، وسطی، سفلا، اوپر والی، بیچ والی، نیچے والی. تو اس لائن کی وسطی کون ہو گئی؟ شریفہ. رحیمہ علیاء، شریفہ وسطی، اور حمیدہ سفلا نیچے والی، بیچ والی، اوپر والی. والوسطی من الفریق الاول توازیہ العلیاء،
من الفریق الثانی، فریق اول کی وسطی، اس کے محاذات میں فریق دوم کی علیا ہے، فریق دوم کی علیا ہے، حبیبہ علیا ہے۔ والوسطی من الفریق الاول، فریق اول کی وسطی فریق دوم کی علیا ہے، حبیبہ۔ والسفلی من الفریق الاول توازیہ الوسطی من الفریق الثانی والعلیا من الفریق الثالث، فریق اول کی سفلا حمیدہ، حمیدہ کے محاذات میں، اب آپ جو ہے ذہن لگائیں تو آسان بات ہے، اس کی محاذات میں فریق اول کی سفلا، اس کی محاذات میں کون ہے؟ فریق دوم کی وسطی ہندہ اور فریق سوم کی علیا سلیمہ۔ یہ فریق سوم کی علیا سب سے پہلی والی یہی ہے، اوپر والی، اس فریق میں سب سے اوپر والی سلیمہ ہے۔ تو حمیدہ جو ہے فریق اول کی سفلا نیچے والی، اس کے محاذات میں فریق دوم کی وسطی ہے اور فریق سوم کی علیا سلیمہ، علیا یہ علیا ہے سب سے اوپر والی اس فریق میں۔ والسفلی من الفریق الاول، فریق اول کی سفلا اس کے محاذات میں کون کون ہے؟ الوسطی من الفریق الثانی، فریق ثانی کی وسطی، والعلیا من الفریق الاول، اور اس کے محاذات میں ہے فریق ثالث کی علیا، والعلیا من الفریق الثالث۔ یہ بات ہو گئی، اب ادھر کی کہانی ختم ہو گئی۔ اب معاملہ بچا خدیجہ کا۔ خدیجہ کون ہے؟ والسفلی من الفریق الثانی، فریق ثانی کی سفلا، یہ نیچے والی فریق ثانی کی سفلا، اس کے محاذات میں کون ہے؟ تو توازیہ الوسطی من الفریق الثالث، فریق ثالث کی وسطی۔ عابدہ کیا ہے؟ فریق ثالث کی وسطی ہے۔ خدیجہ فریق دوم کی سفلا ہے اور اس کے محاذات میں عابدہ ہے فریق ثالث کی وسطی۔ والسفلی من الفریق الثانی توازیہ الوسطی من الفریق الثالث، فریق ثانی کی سفلا یعنی کہ خدیجہ، اس کے مقابل ہے فریق ثالث کی وسطی یعنی کہ عابدہ۔ والسفلی من الفریق الثالث، فریق ثالث کی سفلا، فریق ثالث کی سفلا ہے کریمہ لا توازیہا احد، اس کے محاذات میں کوئی نہیں ہے، کریمہ کے محاذات میں کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے نقشہ، یہ ہے ثلاث بنات بعضہن اسفل من بعض کی کہانی۔ اب یہاں فرماتے ہیں اذا عرفت ھذا، جب تم نے اس کو پہچان لیا، فنقول، تو ہم کہتے ہیں کہ ان مؤنثوں کو کیا ملے گا؟ تو فرمایا رحیمہ جو ہے اکیلی ہے، اس کو مل جائے گا نصف، رحیمہ کو مل جائے گا نصف، اور لڑکیوں پوتیوں کا حصہ ثلثان سے آگے نہیں جاتا ہے، لیکن ہم نے ابھی تو نصف ہی دیا ہے، سدس دینا ابھی باقی ہے، ثلثان تک پہنچے گا کب؟ جب سدس مزید دے دیں۔ تو سدس جو ہے دینے کے لیے فریق دوم کی، یہ فریق دوم ہے، فریق دوم کی علیا حبیبہ، فریق اول کی وسطی شریفہ، فریق اول کی وسطی شریفہ اور فریق دوم کی علیا حبیبہ محاذات میں ہے، بطن سوم ہے، نمبر 3 بطن سوم میں ہے، لہذا سدس جو ہے ان دونوں کو مشترکہ مل جائے گا، سدس مشترک۔ سدس مشترک مل گیا کس کو؟ شریفہ اور حبیبہ کو۔ اذا عرفت ھذا، جب تم نے اس کو جان لیا، فنقول، تو ہم کہتے ہیں کہ فریق اول کی علیا اس کو نصف ملے گا، یعنی کہ رحیمہ کو نصف ملے گا، اور اس کے بعد وللوسطی من الفریق الاول، فریق اول کی وسطی یعنی شریفہ
ما من یوازیہا، اس کے ساتھ جو اس کے محاذات میں ہے، اس کے محاذات میں حبیبہ ہے، فریق دوم کی علیا اور فریق اول کی وسطی، یہ دونوں محاذات میں ہے، شریفہ اور حبیبہ۔ السدس تکملۃ للثلثین، سدس ملے گا ثلثین کی تکمیل کرتے ہوئے۔ اب یہاں پر ثلثان کا معاملہ ختم ہو گیا، لہذا نیچے والیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ ولا شیء للسفلیات، کتاب کے اندر موجود ہے ولا شیء للسفلیات، نیچے والیوں کو کچھ نہیں ملے گا، نیچے والی پوتیاں جو ہیں محجوب ہو جائیں گی۔ لہذا حمیدہ محجوب، ہندہ محجوب، سلیمہ محجوب، خدیجہ محجوب، عابدہ محجوب، کریمہ محجوب، چونکہ ثلثان ختم ہو گیا۔ اب آپ لوگ پریشان ہیں کہ جب ثلثان دے دیے پھر بھی تو تھوڑا بچ گیا، تو بچا ہوا کیا کریں گے؟ تو بچا ہوا چچا وغیرہ ہے اس کو چلا جائے گا، بھائی ہے اس کو چلا جائے گا، باپ ہے اس کو چلا جائے گا۔ فرض کر لیجئے کہ وہ سب بھی نہیں ہے، تو انہی دونوں کو، انہی تینوں کو لوٹا دیں گے، رحیمہ کو ان کے حصے کے تناسب سے، شریفہ اور حبیبہ کو اس کے حصے کے تناسب سے لوٹا دیں گے، لیکن نیچے نہیں جانے دیں گے۔ فرض کر لیجئے کہ باپ، بھائی، چچا بھی نہیں، اسبا نہیں ہے، تو بچا ہوا کہاں لے جائیں گے؟ تو بچا ہوا جو ہے اگر بالفرض نہیں بھی ہیں دوسرے لوگ تو انہی تین کو لوٹائیں گے، رحیمہ کو نصف کے اعتبار سے لوٹائیں گے تناسب سے، شریفہ اور حبیبہ کو اس کے تناسب سے لوٹا دیں گے، لیکن نیچے نہیں آنے دیں گے۔ ولا شیء للسفلیات، نیچے والیوں کو کچھ نہیں ملے گا، الا ان یکون معهن غلام فیعصبهن من كانت بحذائه، من كانت بحذائه ومن كانت فوقه ممن لم تكن ذات سهم ويسقط من دونه۔ اس کو پڑھ ہی لیں آپ تاکہ یہ کل جو ہے دوبارہ جی چلیے ایسا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے اس کو دیکھ ہی لیجیے، تھوڑا سا وقت لگے گا، ایک 7-8 منٹ لگے گا، اس کے بعد یہ معاملہ پورا ہو جائے گا۔ اس کو آپ غور سے دیکھ لیجیے، اب اللہ کو سمجھنا ہے۔ اب یہاں تک جو ہے شریفہ اور حبیبہ تک تو معاملہ ثلثان کا پورا ہو گیا۔ اب وہ معاملہ جو ہے نیچے کی تمام لڑکیاں محجوب ہو رہی تھیں، حمیدہ، ہندہ، سلیمہ، خدیجہ، عابدہ، کریمہ سب محجوب ہو رہی تھی، لیکن اگر اس نیچے والے سلسلے میں کہیں بھی کوئی بھی ایک بیٹا زندہ ہو، تو جو میں نے آج لکھایا تھا بورڈ پر، اب اس کو استعمال کیجئے۔ نیچے والا مذکر جو ہے کہیں بھی ہو، وہ اپنے محاذات کی مؤنث کو اسباب بنائے گا، اور اوپر والی اس مؤنث کو اسباب بنائے گا جو محجوب ہو رہی ہو، محاذات کی اور اوپر والی۔ نیچے والی اگر کوئی ہے بھی تو اس کو تو ملنے کا سوال نہیں، جب بیٹا موجود ہو تو پوتے پوتی پر پوتی کسی کو نہیں ملتا ہے جب بیٹا موجود ہو۔ تو ایسے ہی جو ہے یہاں پر کوئی مذکر موجود ہو تو نیچے والے کو تو نہیں جائے گا، لیکن مذکر کی وجہ سے محاذات والی کو فائدہ ہوگا اور محاذات سے اوپر والی کو فائدہ ہوگا۔ اب فرض کر لیجئے کہ جسیم زندہ ہو، جسیم، اب یہاں غور کر لیجئے اب آپ کا سوال ہے، جسیم جو ہے یہ ایک زندہ ہے بس، تو جسیم جو زندہ ہے اس کے زندہ ہونے سے کس کا فائدہ ہو جائے گا؟ اس ایک جسیم کے زندہ ہونے سے کس کا فائدہ ہو جائے گا؟ تو اس کے محاذات والی کا فائدہ ہو جائے گا، اور اس اوپر والی کا جو کہ محجوب ہو رہی ہوں اوپر والی۔ تو جسیم کو اگر زندہ مان لیتے ہیں تو کہاں فائدہ ہوگا؟ فائدہ ہوگا جسیم کی محاذات میں عابدہ ہے اور جسیم کی محاذات میں خدیجہ ہے، تو جسیم کی وجہ سے ہندہ، سلیمہ، خدیجہ، ہندہ، ہندہ، سلیمہ، خدیجہ، عابدہ، 5 کا فائدہ ہوگا۔ 5 کا فائدہ ہوگا۔ جسیم کی محاذات میں عابدہ اور خدیجہ ہے، محاذات والی اسباب بالغیر ہو گئی، اور اوپر والی وہ جو محجوب ہو رہی ہے حمیدہ، ہندہ، سلیمہ، اوپر والی جو محجوب ہو رہی ہے وہ 3 ہے، حمیدہ، ہندہ، سلیمہ، یہ اوپر والی ہو گئی۔
چونکہ جسیم جو زندہ ہے تو جسیم کے اوپر والی ہے سلیمہ، ہندہ اور حمیدہ. ہاں رکنے والے بطن چہارم والی اوپر والی ہے. جسیم بطن پنجم والا ہے. پنجم میں جو خدیجہ ہے، عابدہ ہے، جسیم ہے. تو جسیم لڑکا، جسیم مذکر اپنے محاذات کی مؤنث خدیجہ اور عابدہ کو اسبا بنائے گا، اور بطن چہارم کی تینوں کو اسبا بنا دے گا، یعنی حمیدہ کو، ہندہ کو، سلیمہ کو اوپر والی. تو جسیم لڑکا نے اپنی خدیجہ عابدہ، ٹھیک ہے، جسیم نے اپنے محاذات کی عابدہ اور خدیجہ کو اسبا بنایا، اور جسیم نے اپنے اوپر والی جو محجوب ہو رہی تھی حمیدہ، ہندہ، سلیمہ، ان سب کو اسباب بنا دیا. ان سب کو اسباب بنا دیا تو 5 مؤنث اسباب بن گئی. نمبر 1 عابدہ، نمبر 2 خدیجہ محاذات والی، اوپر والی حمیدہ، ہندہ، سلیمہ، یہ 3 ادھر 2 ادھر، 3 جو ہے اوپر والی اور 2 جو ہے محاذات والی. 5 کو تنہا جسیم نے اسباب بنا دیا. تو یہ بات ہو گئی کہ نیچے والا، کریمہ محجوب ہو جائے گی، کیونکہ کریمہ کیا ہے؟ نیچے ہے. تو مذکر کے نیچے جو مؤنث ہو وہ حصہ نہیں پاتی ہے. تو مذکر کے نیچے جو ہے، مذکر بھی حصہ نہیں پاتا ہے. بیٹا کے رہتے پوتا حصہ نہیں پاتا ہے، پوتا کے رہتے ہوئے پرپوتا حصہ نہیں پاتا ہے، پرپوتا کے رہتے ہوئے لکڑ پوتا حصہ نہیں پاتا ہے. تو مذکر جب موجود ہوتا ہے تو نیچے چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو حصہ نہیں پاتا ہے. جب کوئی ایک مذکر موجود ہو تو اس مذکر کے نیچے چاہے مذکر و مؤنث دونوں ہو کوئی حصہ نہیں پاتا ہے. میں نے مثال دی کہ بیٹا کے رہتے ہوئے نہ پوتا حصہ پاتا ہے نہ پوتی حصہ پاتی ہے. پوتا کی موجودگی میں پرپوتی پرپوتا کو حصہ نہیں پاتے، پرپوتا کی موجودگی میں لکڑ پوتا لکڑ پوتی حصہ نہیں پاتے. تو ایک بھی مذکر موجود ہو تو نیچے والے مذکر بھی محجوب اور نیچے والی مؤنث بھی محجوب. تو جسیم کے رہتے ہوئے کریمہ حصہ نہیں پائے گی، لیکن جسیم کی وجہ سے فائدہ ہو گیا محاذات والی عابدہ اور خدیجہ کا، اور جسیم کی وجہ سے فائدہ ہو گیا اوپر والی سلیمہ، ہندہ اور حمیدہ کا جو محجوب ہو رہی تھی. 5 کا فائدہ ہو گیا. تو اب دیکھ لیجئے آپ، تو گویا کہ جسیم کو ہم لکھیں گے اسبا، عابدہ اسبا بالغیر، خدیجہ اسبا بالغیر، سلیمہ اسبا بالغیر، ہندہ اسبا بالغیر، حمیدہ اسبا بالغیر. اس جسیم کو اسبا لکھ کر ان تمام کو اسبا بنا دیں گے. تو ثلث جو ہے بٹ جائے گا ان 6 میں، ان 5 خواتین میں اور جسیم میں، للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول سے. اب 2 منٹ میں بات ختم ہو جا رہی. الا ان یکون معہن غلام، یہ اللہ کو جو میں سمجھا رہا تھا، الا ان یکون معہن غلام، مگر یہ کہ ان سفلیات حمیدہ، ہندہ، سلیمہ، خدیجہ اور عابدہ، ان کے ساتھ کوئی لڑکا ہو، فیعصبہن، تو یہ لڑکا اسبا بنا دے گا ان خواتین کو، من کانت بحذائہ، جو محاذات میں ہے. جسیم کے محاذات میں عابدہ، جسیم کے محاذات میں خدیجہ، ان کو اسبا بنا دے گا. اور ومن کانت فوقہ، اور جو جسیم کے اوپر والی ہے سلیمہ، ہندہ اور حمیدہ، ومن کانت فوقہ، اور جو ان کے اوپر ہے، جسیم کے اوپر جو عورتیں ہیں، ممن لم تکن ذات سہم، یہ شرط ہے اوپر والی وہ جو کہ محجوب ہو رہی ہو، حصہ نہ پا رہی، ممن لم تکن ذات سہم، جو حصہ نہ پا رہی ہو، سلیمہ، ہندہ اور حمیدہ حصہ نہیں پا رہی. حصہ یہاں ختم ہو گیا تھا، شریفہ اور حبیبہ پہ ختم ہو گیا تھا، سدس مشترک یہاں، رحیمہ کو نصف، یہاں ثلثان ختم ہو گیا. یہ سب عورتیں حصہ نہیں پا رہی تھی اوپر والی. ممن لم تکن ذات سہم، جو سہم والی نہیں تھی اوپر والی، وہ محجوب ہو رہی تھی، ایسی اوپر والی کو جسیم کیا کر دے گا؟ اسبا بنا دے گا. وَيُسْقِطُ مَن دُونَهُ، اور یہ لڑکا اپنے سے نیچے والی کو ساقط کر دے گا، یہ لڑکا اپنے سے نیچے والی کو ساقط کر دے گا. جسیم جو ہے اپنے نیچے والی کریمہ کو ساقط کر دے گا. جسیم جو ہے وَيُسْقِطُ مَن دُونَهُ، اور جسیم اپنے نیچے والی لڑکی کو ساقط کر دے گا، کریمہ کو محجوب کر دے گا. تو یہ بات ذرا لمبی تھی،
عبارت بھی لمبی تھی اور شکل بھی جو ہے ذرا ایسی تھی کہ ذرا بھی غافل ہوئے تو بات پھر سمجھ میں نہیں آتی. اسباب بالغیر مال غیر جو ہے زیادہ فرق نہیں ہے، باب الاسباب میں بات آ جائے گی. جی جی چلیے، تو ماشاءاللہ آج کا درس جو ہے تھوڑا زیادہ بھی ہوا، ماشاءاللہ برکت ہوئی. تو بات آپ حضرات کو سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، اور ساتھ میں جو ہے کتاب بھی رکھا کریں اور کاپی بھی رکھا کریں پابندی سے. آج کل نیٹ کا زمانہ ہے، کتابیں جو ہیں موجود ہیں، ہر گھر میں موبائل ایک سے زیادہ ہوتا ہے. دوسرا موبائل کھول لیا کیجیے. میں نے بھی دوسرے موبائل ہی میں کتاب کو کھول کے پڑھایا. تو اگر کتاب آپ حضرات تمام ساتھی کھول لیا کریں دوسرے موبائل میں، جب میں کہا کروں کتاب نکالیں تو اس میں یہ ہوگا کہ مجھے عبارت لکھنی نہیں پڑے گی. تو چلیے، تو آج کا درس الحمدللہ مکمل ہوا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اور 7:30 پر جو ہے درس کو چھوڑنے والی بات ہے، تو یہ تو بہت کم ہو جائے گا وقت، کیونکہ مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ 7:30 سے 9:10 تک، تو میں نے 9 سے آگے کبھی پڑھایا نہیں. تو اب جو ہے 7:20 سے 8:30 جو ہے، 7:30 کو چھوڑ دیں، 7:30 نہیں یعنی 8:30 کو چھوڑ دیں، تو پھر 1 گھنٹہ 20 منٹ 1 گھنٹہ 10 منٹ کا درس ہوگا. اختتام کے بارے میں پھر جو ہے تبادلہ خیال کر لیتے ہیں. ہاں، تو کتاب جو آپ حضرات خرید لیں، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کتاب خرید لیں. کتاب اور کاپی دونوں چیز ساتھ ضرور رکھیں. اگر کتاب خرید نہیں سکتے تو دوسرے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں. ٹھیک ہے، اس پر انشاءاللہ پھر بات ہو جائے گی. آج کا درس اختتام کو پہنچتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.